بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا 23واں روزہ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 23 بار انگلیوں پر یہ اسم اعظم پڑھ لیں، اچانک حالات بدل جائیں گے، رزق اور دولت کی نہریں چل پڑیں گی۔ رمضان کی آج بابرکت دن میں یہ وظیفہ 23 بار پڑھ لیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی فرشتہ ہاتھوں میں چھوڑ جائے گا۔ 500 کروڑ بھی مانگ لو، ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے آج بابرکت دن میں ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے صرف 23 بار پڑھ لیا جائے تو میرا رب ایک دن کے اندر اس حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ فرشتے رزق اور دولت لے کر قدموں میں آ جائیں گے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا ہے، ابھی بھی بہت سے بد نصیب ہیں جنہوں نے رب کو راضی نہیں کیا۔ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ نجات کا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر موجود ہے۔ اگر یہ عشرہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال اس عشرے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و کریم ہے کہ اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ رب کعبہ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ خدارا رب سے مانگتے ہوئے تھوڑا نہ مانگنا۔ رمضان کا بابرکت دن ہے، آج کے دن 23 بار خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ آج کے وظیفے سے آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اب یہ نہ سوچنا کہ 500 کروڑ کہاں سے ملیں گے، یہ سوچنا کہ جو ہر شے پر قادر ہے، جب میرا رب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، جب چھیننے پر آتا ہے تو آسمان سے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، جو کھلی آنکھوں سے اپنی کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آج کے بابرکت دن میں یہ مجرب وظیفہ کر لے۔ اللہ والو، آج کے دن اپنی دوستیاں یاریاں چھوڑ دو، کوئی کام نہیں آتا، کام آتی ہے تو صرف رب کی ذات آتی ہے۔ رب کی ذات کو راضی کر لو۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر لکھنے سے پہلے رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو۔ جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے آج کے بابرکت دن میں نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ احوال و نیت صرف اور صرف ایک بار کرنی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بابرکت دن میں آپ کے حالات و واقعات بدل دے گا۔ جیسا کہ رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے۔ وظیفہ جاننے کے لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، وہ جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد عورت ایسے نہیں جن کو سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا نے فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اصلاح کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند
پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجئے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ رمضان کے آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کے منجملہ دیگر علامتوں کی یہ بھی ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شواہد کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ طلوع شمس کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس قسم کی اور مضامین میں دیگر احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں، بالخصوص سورج کا بغیر شعاؤں کے نکلنا یہ دیکھا بھی گیا ہے۔ ابن ابی لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس شب رمضان کو غسل کی حاجت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا جو کہ بالکل میٹھا تھا۔ بہرحال یہ علامتیں کشفی ہوا کرتی ہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی، تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، آپ کو اس کی احتیاط کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو، اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میری کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو درود پاک بھی آتا ہو وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے۔ یقین جانیں جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا اس کی کیا طاقت ہے۔ بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الملک کو پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے 3 نام پڑھیں، دولت آنے لگ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کہ رمضان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک
مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دے گا کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ آج کا وظیفہ سب سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں، وہ پورا مہینہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر پریشانی سے بیماری سے نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آج کا خاص ترین عمل رزق کے حوالے سے اہم ہے۔ عمل میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا حکیمو، یا رزاقو، یا مجیبو، یہ تینوں نام پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، میرے کسی بھائی کو نہیں آتا تو صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا مانگنے کے بعد اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی کام اٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے خصوصی دعا بھی کر لینی ہے، دل سے کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کریں گے، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے۔ وظیفے کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔